بچوں کو ہلکا نہ سمجھیں. آج تمہارے گھروں میں جو آج 8-10 سال کے بچے ہوں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں صرف اسی طرح اسکول اور کالج میں پڑھ کر کے بچہ بڑا ہو جائے گا، اگلا وہ دور آنے والا ہے کہ ایمان پر قائم رہنا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑے ہونے کے برابر ہے. میں اگر باقی یہ لوگ تقریر کریں نیچے والے. آپ لوگ خاموش ہو جائیں بھائی، خاموش ہو جائیں، بیان سنیں. بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. اسی لیے مارا مطہرہ کے عظیم بزرگ سید میاں حضور سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو. کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اس لیے اگر غلام ہے تو مصطفیٰ کریم کے غلام ہونے پر فخر بھی کرو. اپنے آپ کی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت چھپا کر کے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی. کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے 40 سال کسی کی غلامی میں لگا دیا، آج ان کو ان کی پارٹیوں نے کونے میں بٹھا دیا. یہ دنیا کی عزت ہے. دنیا داروں کی جوتیوں میں جنہوں نے عزت ڈھونڈی، اپنی زندگیاں ان کے ساتھ لگا دیا، جے 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 کرتے کرتے تو تھک گئے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ان کو ان کے جوانوں نے بوڑھا سمجھ کر کے اب کنارے بٹھا دیا ہے. سب پر یہ بات ظاہر ہے، یہ دنیا میں ڈھونڈی جانے والی عزت کا حال ہے. اور جو میرے آقا کے قدموں میں عزت ڈھونڈتا ہے، دنیا اسے کونے سے نکال کر کے اپنے سروں پر کھڑا کرتی ہے، آنکھوں پر بٹھاتی ہے، چاہے وہ 1000 پردوں میں بھی چھپ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محبت پورے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو عزت ڈھونڈتا ہے، وہ مر بھی جائے تو لوگوں کے دلوں میں نام اپنا نقش کر کے جاتا ہے، زندہ کر کے جاتا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اے نوجوانوں کو یہ مت جواب دینا جب ہم آپ سے کہیں نبی پاک کی غلامی میں آ جاؤ. مولانا ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں جینے دو، ابھی تو جوان ہوئے، عیش کرنے دو، ابھی تو فیشن کی دنیا ہے، تھوڑا بہت کر لینے دو، میری زندگی ہے، میں جیسا چاہوں کر لوں. میرے عزیز تجھے کس نے کہا یہ تیری زندگی ہے؟ تو دھوکے میں ہے کہ تیری زندگی نہیں. اگر تیری زندگی اور تیرے اختیار میں ہے تو 100 سال ایکسٹینڈ کر کے بتا دے، تھوڑا اپنی زندگی کو بڑھا کر کے دکھا دے. تمہیں پتا ہے تمہارے اختیار میں ایک سانس بھی نہیں. یہ جو زندگی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے رسول کی امانت ہے. اسی لیے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے بعد سمجھ بنتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ. تم اس بات کو سمجھ جاؤ، جس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے عزت اسی طرف آئے گی. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم اگر یہ کہتے ہو ہمارے پاس یہ طاقت نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، دولت نہیں، سیاست نہیں، قیادت نہیں، کب تک روتے رہو گے؟ یہ سب چیزیں تمہاری عزت کا باعث نہیں تھی. اگر تاریخ نہیں پڑھا ہے تو کھول کر دیکھ لو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام صحابہ جن کے پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، پہننے کے کپڑے پہنے اور ان کو اگر گھٹنے
گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تو وہ فاقہ کے صحابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. وہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے لشکر لے کر فتح نہیں کیے، بلکہ جس علاقے میں بھی گئے عشق مصطفیٰ کی خوشبو سے انہوں نے فتح کیا. وہ غلامی آپ جائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو. قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے رسول آپ فرما دیں قل ان کنتم، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے اے رسول آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ تو رسول کی پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اللہ نے قرآن میں یہی راستہ بتایا اور ہمیں بریلی کے امام نے بھی یہی سمجھایا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر کہ وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. میرے عزیزوں اس نقطے کو آج تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ان بچوں کو کبھی دیکھتا ہوں جن کو آج اس ساری دنیا نے انٹرنیٹ کے نشے میں ایسا ایڈکٹ بنا دیا ہے کہ یہ دن رات ٹک ٹاک کے مجروں پر مشغول ہیں. آگے ایسا لگتا ہے فیس بک ہی پوری دنیا ہے، انسٹاگرام ہی پوری دنیا ہے. نہیں، جب ان ہاتھوں میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتلیں آئی اور بے حیائی کے نغمے تمہاری زبانوں پر آئے اور تمہاری آنکھیں اخلاق سوز حرکتیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی، تبھی تو یہ تمام رحمتیں ہم سے دور ہوئی، تبھی تو یہ مدد اور نصرت اللہ کی ہم سے دور ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ اگر 313 بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارتا. آج بھی تم اگر کمیٹی والوں نے محفل رسول کا ادب آپ نہیں جانتے. میں نے سب سے پہلے تو نوٹ لانے سے بھی منع کیا. کیا اتنی پیاس لگی آپ کو؟ شہید اعظم کانفرنس بنا رہے ہیں، حسین اعظم کی پیاس کا ذکر کرتے ہو. 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے اس امام کے مقتدی کیا ایک بوتل پانی پر سارا مجمع کھڑا کرتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر سچے حسینی ہو تو ہر چیز کو برداشت کرنے کی طاقت ڈالو، ہر چیز کو برداشت کرنے کی اپنے اندر عادت بھی ڈالو. اور یہ زمانہ انہی چیلنجز کا ہے. کیا تم ایک بوتل پانی پر پینے والے لوگ نہیں، اور نہ ہی ادھر ادھر کی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تمہیں غزوہ خندق کی ایک بات میں بتا دوں. صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی 1 مہینے سے خندق کھود رہے تھے اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے واقعات وہاں پیش آئے. بھوک کی شدت تھی، صحابہ میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. 2 کھجوریں اگر مل جائیں تو 10 لوگ مل کر کے اس کو چوس لیتے. اللہ، فاقے کا عالم یہ تھا. لیکن جو کفار و مشرکین مقابلے میں آئے تھے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ، اور ان کے ہاں اونٹ اور بڑے بڑے جانور ذبح کر کے پکائے جا رہے تھے اور ان کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آ رہی تھی صحابہ کو بھی. توجہ، ادھر کفار و مشرکین کے ہاں روٹیاں بھی بن رہی ہیں، بوٹیاں بھی بن رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں صحابہ رفاقہ کر رہے ہیں. لیکن تاریخ کا ایک ورق بھی مجھے دکھا دو، ایک لائن دکھا دو کہ رات کا وقت ہوا، میرے آقا سو رہے ہو اور ایک صحابی بھی کھڑا ہو کر کے یہ سوچتا ہو کہ جاؤں ان کے خیمے میں سے 2 بوٹیاں لے آؤں یا 1 روٹی لے آؤں. ایک صحابی کبھی ان کے کھانے کی خوشبو کی طرف نہیں متاثر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا بھی شاید تمہیں بھوک پریشان کر رہی ہو، فاقہ پریشان کر رہا ہو، اور ادھر ان خیموں میں کھانے پینے کی خوشبوئیں آ رہی. صحابہ نے بردستہ کیا عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کھانے اور پینے روٹی اور بوٹی کے لیے ہم آئے ہوتے تو اس خیمے میں نہیں ہوتے، اس خیمے میں ہوتے. میرے آقا یہاں تو ہم اپنی گردنیں آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے آئے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہ میرے آقا کے غلاموں کو دنیا کبھی خرید نہ سکی، اس لیے 12,000 کا لشکر لے کر کے بھی صلاح الدین ایوبی 4 لاکھ کی فوج سے اکیلا لڑ رہا. اللہ، اس چھوٹی سی فوج کو 4 لاکھ
صلیبی توڑ نہیں پائے. یہ تاریخ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. صلاح الدین ایوبی ایک ایسا جرنیل تھا جس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا ایک بار، اور میدان میں جب وہ اترا تو اس کے مقابلے میں سارا یورپ اتر آیا تھا 4 لاکھ کی فوج لے کر. صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج سے یہ پوچھا بھی تھا کہ ہم ان کے مقابلے میں اترے یا نہیں اترے. تعداد ہماری صرف 12,000 ہے، 4 لاکھ کی فوج لے کر آئے. جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ عاشقان مصطفیٰ کی فوج تھی. عرض کیا آپ نے سپہ سالار سے، صلاح الدین ایوبی سے، اے ہمارے سپہ سالار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے تو کیا تعداد دیکھتے تھے؟ اگر وہ تعداد دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے. اگر رسول اللہ کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تو آج ہم بھی تعداد نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تعداد مدد نہیں کرتی، اللہ مدد کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلاح الدین ایوبی نے تاریخ میں یہ بات رقم کر دی. وہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چتڑے اڑا دیے. یہ تاریخ بھی انگریزوں نے لکھی ہے، انگریزوں نے لکھی ہے کہ 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی وہ قوم. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس ظالم دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہاتھ بہاتھ مقابلہ مشکل ہے، اس لیے تمہارے ساتھ دوسری جنگ لڑی جاتی ہے. وہ جنگ یہی نشہ والی جنگ ہے جو تمہارے گھروں تک پہنچا دی جاتی ہے، تمہیں نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا جاتا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں تمہیں آوارہ بنا دیا جائے. کوئی ایک بھی جوان ایسا نہ ہو جو میرے آقا کے اخلاق کے لیے غیرت مند ہو. یہ دنیا نہیں چاہتی. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا یہ خواہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یورپ یہی کہتا ہے، انگریز یہی کہتے، یہودی یہی کہتے. ان کا حال تو دیکھو، ان کو کاٹو مارو قتل کرو پھر بھی یہ جمع ہوتے. کئی مرتبہ ان کو توڑا گیا، تباہ کیا گیا، لیکن ان کی اذانیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، ان کے ممبروں سے خطبے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. جینوسائیڈ ایک ورڈ ہے، جینوسائیڈ، جا کر چیک کر کے دیکھ لینا. دنیا میں کئی قوموں کے ساتھ یہ جینوسائیڈ کیا گیا. جینوسائیڈ کا مطلب نسل کشی، پوری کی پوری قوم کو ختم کر دینا. افریقہ میں کئی ایسے دھرم ختم ہو گئے، ان کی پوری قوم کو ختم کیا گیا. اور اسلام اور مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے لیے، نسل کشی کے لیے ایک بار نہیں 70 بار سے زیادہ کوششیں ہوئی. اس پورے دور میں بڑی بڑی طاقتیں لگ کر کی کوشش کی ہیں. بغداد کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا. دریائے دجلہ کا پانی پورا ہمارے خون سے لال ہو گیا. طرابلس کو، مراکش کو، لیبیا کو، مصر کو، تونس کو اور قرطبہ کو، آپ دیکھیں اسپین کی وادیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہلایا گیا. بے حساب قتل ہوئے. لیکن آج کیا اذانیں بند ہو گئی؟ کیا آج مسجدوں سے میرے آقا کی باتیں بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی. ایک یہودی عالم یہ کہتا ہے، وہ ریسرچ کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میں انہی باتوں پر ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. بار بار انہیں قتل کیا گیا، بار بار انہیں توڑا گیا، بار بار ان کو چلا وطن کیا گیا، ان سے حکومتیں چھینی گئی، پھر یہ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو ان کا کوئی ڈھنگ کا لیڈر بھی نہیں جو انہیں جمع کرے. ان کے پاس کوئی قیادت بھی نہیں ہوتی جو سب ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے. ان کے پاس کمیونٹی لیڈر نہیں ہے، پھر کون انہیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا ہے، یہودی عالم کہتا ہے. ہر بار یہ ٹوٹتے ہیں اور انہیں اگر کوئی چیز جمع کرتی ہے تو نام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ایسا ہے کہ ان کے بجھے ہوئے دلوں میں بھی عشق کے شعلے بھڑکا دیتا، کیا بات، ان کے دلوں کو روشن کر دیتا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں کی زبان سنو، کیا کہتے ہو؟ یہ باقا کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ دنیا یہ کہتی ہے کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکالو. ہمیں پتا ہے اے مسلمانوں، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہو تو ڈر آج نکال دو. دنیا میں سب سے ہائیسٹ، سب سے بڑا ڈر موت کا ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ موت اس کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا
جو یہ سوچتا ہو کہ مجھے مرنے کے بعد جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، وہ مومن بھلا کیوں ڈرے موت سے؟ جس کا عقیدہ یہ ہو ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر چہرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نبی اعلیٰ حضرت، حضور قائد ملت۔ میرے عزیزوں، کیا اپنے جاتے ہوئے جنازوں کو دیکھتے نہیں؟ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، موت تو آنی ہے، جوانی میں آئے کہ بڑھاپے میں آئے، لیکن تیار تو ہمیشہ رہنا ہے، تیار رہنا ہے۔ لیکن گناہوں پر جو آئی ہوئی موت ہے اس پر افسوس ہوگا، بے حیائیوں پر آئی ہوئی موت پر افسوس ہوگا۔ کورونا پہ آئی ہوئی موت کا کون افسوس کرے؟ کیوں افسوس کرتے ہو؟ اگر کسی کا جنازہ 4 لوگوں میں گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے سنا ارے بڑی بری موت ہوئی، نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے، بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے۔ ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے، شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا۔ جنازے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سج سنور کر کے جاتے ہیں، سنیوں کے جنازے تو الحمدللہ اور سجتے ہیں، دوسروں کے تو پتہ نہیں، چھپ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے الحمدللہ، صاف ستھرا کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں میت کو، سرما بھی لگاتے ہیں، جنازہ تیار ہونے کے بعد پھول بھی ڈالتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ کیوں؟ مرے ہوئے آدمی کو عطر کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو قبر میں جا رہا ہے، آنکھیں بند ہو گئی، اب سرما لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سفید کپڑے میں ڈھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگوں سے پوچھو تو یہ بتائیں گے میرے عزیز، یہ جا تو رہا ہے قبر میں لیکن آج یہ میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، اس لیے سجایا جا رہا ہے شبِ گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، اس لیے ڈر اور خوف نکالو۔ ایمان والا بندہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتا، اسی لیے یہ دنیا جانتی ہے کہ اس کے اندر خوف موت کا نہیں، ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لو، پھر ہر چیز سے ڈرنے لگے، ہر چیز سے کھاؤ۔ بزدل کب بنتا ہے بندہ؟ جب میرے آقا کے قدموں سے دور ہوتا ہے، حضور کے قدموں میں رہنے والا بزدل کبھی نہیں ہوتا۔ عاشق رسول ہمیشہ وہ بطل جلیل کہلاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار۔ بہرحال آج پھر سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کچھ لوگوں کی نوکری کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے لڑکی کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے اپنے بزنس کا سوال ہے، اگر پورا حضور کی سنتوں پر آ جاؤ، نوکری کا مسئلہ آ جائے گا، کچھ لڑکیوں کا مسئلہ آ جائے گا، کسی کے تجارت کا مسئلہ آ جائے گا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو تمہارے دماغ میں چل رہے ہیں، سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ رزاق حقیقی اور میرے مصطفیٰ کے قدموں سے رزق کیوں نہیں ملے گا؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا سبق دیا؟ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تو یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب تمہیں پتا ہے جو کچھ بھی ملنا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملنا ہے، تو پھر یہ شیطان جو تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے حضور کی عادتوں پر، حضور کے اخلاق پر آؤں گا، دنیا چھوٹ جائے گی، دکان بند ہو جائے گی، لڑکیاں چھوڑ جائیں گی، اگر ایسی چھوڑتی ہیں تو چھوڑ جائے، جو تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر قبول کر لے، انشاءاللہ وہ یہاں پر بھی ساتھ ہوگی، آخرت میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ۔